باب زکاة المال فصل فی الفضة لیس فیما دون 200 درہم صدقۃ لقوله علیہ السلام لیس فیما دون 5 اواق صدقۃ والأوقیة 40 درہما فإذا كانت 200 وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم۔ باب زکاة المال۔ بھائی گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے یہ باب شروع کیا تھا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں مال سے مراد وہ مال زکوٰۃ ہے جو صوائم کے علاوہ ہو۔ صائمہ جانوروں کا بیان گزر گیا، ان کے علاوہ جو مال جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کا بیان اس باب میں کریں گے۔ اور سب سے پہلے یہ چاندی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں بھائی فصل فی الفضة۔ اور میں نے آپ کو اوزان شرعیہ بھی لکھوائے تھے اور بتلایا تھا کہ 8 چاول کے دانے ہوں تو یہ بنتی ہے 1 رتی بھائی 1 رتی، اور 8 رتیاں ہوں تو یہ بنتا ہے 1 ماشا، اور 12 ماشے ہوں تو یہ بنتا ہے 1 تولہ۔ اس کے بعد دینار اور درہم کا وزن بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا، اور اس کے لیے ایک اور پیمانہ بھی میں نے ساتھ ذکر کیا تھا کہ 5 جو کے دانے ہوں تو یہ برابر ہیں 1 قیراط کے، اور دینار کا وزن جو ہے قیراطوں کے اعتبار سے 20 قیراط ہے۔ دینار کا وزن 20 قیراط ہے، اور اسی دینار وزن کا دوسرا نام مثقال ہے بھائی۔ یہ وزن کی بات چل رہی ہے، ساری قیمت کی بات نہیں چل رہی۔ تو اسی دینار کا وزن دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ مثقال بھائی۔ تو مثقال اور دینار یہ ایک ہی وزن کا نام ہے، اور یہ 20 قیراط کے برابر ہے، اور ماشوں کے اعتبار سے یہ 4.5 ماشے کے برابر ہے، جبکہ درہم جو ہے وہ قیراطوں کے اعتبار سے 14 قیراط ہے۔ معلوم ہوا درہم جو ہے وہ دینار سے چھوٹا ہوتا ہے وزن کے اعتبار سے، تو 14 قیراط ہو تو یہ 1 درہم بنتا ہے، اور ماشوں کے اعتبار سے درہم برابر ہے 3 ماشے 1 رتی اور خمس رتی۔ خمس رتی تو یہ ہے 1 درہم کا وزن۔ تو معلوم ہوا ماشوں کے اعتبار سے درہم جو ہے وہ کوئی 3 ماشے اور 1.25 رتی سے کچھ معمولی سا کم ہے۔ اور اس کے بعد اوقیہ وزن جو ہے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ 40 درہم کے برابر ہے، اور تولوں کے اعتبار سے یہ 10.5 تولے بنتا ہے، 10.5 تولے۔ تو اب آپ حساب کر سکتے ہیں کہ یہ اوقیہ کتنے تولے بنتا ہے بھائی۔ اوقیہ 40 درہم کے برابر، اور ہر درہم کتنے کے برابر ہے؟ 3 ماشے 1 رتی اور خمس رتی۔ لہذا 40 درہم ہے تو ان کا ماشوں کے اعتبار، ان کے ذرا ماشے پہلے الگ کر لیں۔ 40 درہم ہے، اور ہر درہم میں کتنے پورے ماشے؟ 3 تو 40 تیے 120، یہ 120 ماشے ہو گئے، اور پھر ہر درہم کے اندر 1 رتی اور خمس رتی بھی ہے، تو پہلے صرف 1 رتی کا حساب کر لیں۔ 40 درہموں میں سے ہر ایک سے 1 رتی مل گئی، کتنی ہو گئی؟ 40 رتی یہ، اور اس کے بعد ہر درہم میں خمس رتی بھی ہے، رتی کا 5واں حصہ۔ رتی کے 5واں حصہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ 5 درہم ہوں گے تو 1 پوری رتی بن جائے گی۔ ہر درہم سے کتنی حاصل ہو رہی ہے؟ خمس رتی۔ تو 5 درہموں میں گویا 1 رتی حاصل ہو رہی ہے، تو 10 میں کتنی ہو جائیں گی؟ 2، اور 20 کے اندر 4، اور 40 کے اندر 8، تو گویا 8 مزید رتیاں مل گئیں۔ تو 40 رتی پہلے تھی اور 8 مزید کتنی ہو گئیں؟ 48 بھائی 48۔ اور ان 48 رتیوں کے بھی اب ماشے بنا لیں۔ پہلے کتنے ماشے ہو چکے ہیں؟ 120 ماشے پہلے ہیں، اب یہ 48 رتی کے بھی کیا بنا لیں؟ ماشے، اور 8 رتی ہوں تو یہ بنتا ہے 1 ماشا، تو 48
رتی کے کتنے ماشے بنے؟ 6 ماشے بن گئے. تو کل کتنے ماشے ہو گئے؟ 6 یہ والے ماشے اور 120 پہلے، یہ 126 ہو گئے. اب یہ ماشے ہیں اور 12 ماشے ہوں تو یہ بنتا ہے 1 تولہ. تو 126 ماشوں کے اندر کتنے تولے پورے ہو گئے؟ 12 ماشے کا 1 تولہ ہے تو 120 ماشے یہ 10 تولے ہو گئے اور 6 ماشے مزید ہیں وہ آدھا تولہ ہو گیا. تو دیکھو 10.5 تولے. معلوم ہوا 1 اوقیہ کتنے کے برابر ہے؟ 10.5 تولے کے برابر ہے. حساب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں لیس فی ما دون 200 درہم صدقۃ، 200 درہم سے کم کے اندر صدقہ نہیں ہے. اور درہم کس کا ہوتا ہے؟ چاندی کا ہوتا ہے. تو یہ چاندی کا نصاب بیان ہو رہا ہے. اور کل ہم نے اس کا حساب لگایا تھا. یہ 200 درہم کتنے بنتے ہیں؟ 52.5 تولے بنتے ہیں. 52.5 تولے. دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام لیس فیما دون 5 اواق صدقۃ. اواقی جمع ہے اوقیہ کی بھائی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 اوقیہ سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. والاوقیۃ 40 درہما، اور اوقیہ 40 درہم کا ہے، 40 درہم ہے. تو 5 اوقیہ کے سے کم میں نہیں، اور 5 اوقیہ اور ہر اوقیہ کتنے کے برابر؟ 40 درہم. تو 5 اوقیہ کتنے درہم بن گئے؟ 200 درہم بن گئے. اسی لیے متن میں انہوں نے کہا 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو فَإِذَا كَانَتْ 200، جب 200 درہم ہو، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور ان پر 1 سال گزر جائے، فَفِيهَا 5 دراہم، تو ان کے اندر 5 درہم ہوں گے، یعنی 5 درہم زکوٰۃ آئے گی. اور آپ کو بتلایا جاتا ہے، آپ نے اور کتابوں وغیرہ میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ 40واں حصہ. کتنی ہے؟ 40واں حصہ مال کا زکوٰۃ میں کے طور پر دینا پڑتا ہے. تو 200 درہم میں سے 5 درہم ہیں. معلوم ہوا ہر 40 درہم میں 1 درہم آ رہا ہے. تو یہ 5 درہم 200 کا 40واں ہی حصہ ہے. 5 سے 200 کو تقسیم کریں گے تو 40 جواب آئے گا. معلوم ہوا یہ کتنا حصہ ہے؟ 40واں حصہ. تو کہتے ہیں جب 200 درہم اور ان پر 1 سال گزر جائے تو ان میں 5 دراہم ہیں. لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَتَبَ إِلَى مُعَاذٍ أَنْ خُذْ مِنْ كُلِّ 200 دِرْهَمٍ 5 دراہم وَمِنْ كُلِّ 20 مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ نِصْفَ مِثْقَالٍ. حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ تم لو ہر 200 درہم میں سے 5 درہم اور ہر 20 مثقال سونے میں سے نصف مثقال لو. ہر 20 مثقال سونے میں سے نصف آدھا مثقال لو. تو 20 کے اندر آدھا مثقال ہے. اور یہ کتنا حصہ بنتا ہے؟ 20 کے اندر آدھے کتنے ہیں؟ 40 ہے نا. تو یہ آدھا مثقال یہ اس کا 40واں حصہ ہے بھائی. حساب سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ قال ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ 40 فيكون فيها درهم ثم في كل 40 درهم. اور کوئی چیز زائد کے اندر نہیں. بھائی یاد رکھیے امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے کہ 200 سے اوپر جب دراہم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد کیا ہر درہم میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا ہر 40 کے اندر 1 درہم ہوگا. تو امام صاحب فرماتے ہیں 200 سے اوپر جب درہم ہو جائیں تو پھر 40 درہموں پر جا کر پھر 1 درہم اس کا، یعنی 40 درہم ہو جائیں گے تو اس میں سے 1 درہم واجب ہو جائے گا، یعنی 40واں حصہ. ہاں 40 سے کم درہم ہیں، 239 درہم ہیں یا 230 ہیں یا 220 ہیں یا 210 ہیں. تو 40 سے جو کم درہم ہوں گے 200 سے اوپر اور 240 سے کم، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کچھ بھی واجب نہیں ہے. بلکہ اگلا درہم کب واجب ہوگا؟ جب درہم کتنے ہو جائیں؟ 240. تو 200 کے اندر 5 ہیں تو 210 کے اندر بھی 5،
220 کے اندر بھی 5، 230 کے اندر بھی 5 ہی ہیں، 239 کے اندر بھی 5 ہی ہیں، کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ ہاں جیسے ہی 240 درہم ہوں گے، اب درہم کتنے ہو جائیں گے؟ ایک اور درہم ہو جائے گا تو کل 6 درہم ہو جائیں گے بھائی۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، 200 سے اوپر 1 درہم بھی زیادہ ہوگا تو اس کا بھی 40واں حصہ دینا پڑے گا۔ 2 درہم اوپر ہوں گے تو دونوں کا 40واں حصہ دینا پڑے گا، ہر ایک کے حساب سے اسی کے بقدر زکوٰۃ آئے گی۔ اختلاف سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دیکھیے کہتے ہیں ولا شیء فی الزیادۃ حتی تبلغ 40، یہ امام صاحب کا مذہب ذکر ہو رہا ہے متن میں، اور کوئی چیز زائد کے اندر نہیں ہے یہاں تک کہ وہ 40 کو پہنچ جائے، فیکون فیہا درہم، تو اس کے اندر 1 درہم ہوگا۔ جب کہاں تک پہنچ جائیں؟ 40، اور یہ کون سے درہم بیان ہو رہے ہیں؟ 200 سے اوپر والے بھائی، تو اس میں 1 درہم ہوگا۔ ثم فی کل 40 درہما درہم، پھر ہر 40 درہموں کے اندر 1 درہم ہوگا۔ وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں وما زاد علی المئتین فزکاتہ بحسابها، کہ جو 200 پر جو زیادہ ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ اسی زائد کے حساب سے ہے، اسی زیادتی کے حساب۔ 1 درہم اوپر ہے تو اسی کے حساب سے 40واں حصہ، 2 درہم اوپر ہے تو دونوں کا 2 40ویں حصے درہم کے، 3 اوپر ہے تو 3 40ویں حصے بھائی۔ وہ قول الشافعی رحمہ اللہ، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی، تو امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے جو صاحبین کا ہے، لقولہ علیہ السلام فی حدیث علی رضی اللہ تعالی، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں حضور نے فرمایا وما زاد علی المئتین فبحسابہ، اور وہ جو زیادہ ہو 200 پر تو وہ اس کی زکوٰۃ اس کے حساب سے ہوگی۔ یہ ان کی دلیل ہے کہ دیکھو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، جو 200 سے اوپر ہو تو اس کی زکوٰۃ اس کے حساب سے ہوگی۔ معلوم ہوا اوپر زائد معاف نہیں، جتنا اوپر ہوگا اسی کے حساب سے 40واں حصہ ہر درہم میں آئے گا۔ دوسری دلیل ان کی وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ، اور نیز اس لیے کیونکہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے نعمت مال کے شکرانے کے طور پر، کہ اللہ نے مال جیسی نعمت دی ہے تو اس کے شکر کے طور پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، تو لہذا سارا مال اللہ کی نعمت ہے۔ 201 درہم ہو جائیں، یہ 1 زائد بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت۔ 210 ہو گئے، یہ 10 بھی اوپر جو ہوئے یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت۔ تو لہذا ان ساروں کے اندر کیا آنی چاہیے؟ زکوٰۃ آنی چاہیے۔ یہ صاحبین کی دلیل چل رہی ہے، دوسری عقلی دلیل۔ تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوئی ہے نعمت مال کے شکرانے کے طور پر، واشتراط النصاب فی الابتداء لتحقق الغنا، یہ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبین کی طرف سے۔ صاحبین نے کیا فرمایا کہ مال تو سارا کا سارا ہی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ زکوٰۃ کس لیے واجب ہوئی ہے؟ نعمت مال کے شکرانے کے طور پر، اور مال سارا نعمت ہے تو لہذا سارے مال کے اندر کیا واجب ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اس دلیل کو تسلیم کیا جائے پھر کہ مال سارا نعمت ہے لہذا سارے کی دینی پڑے گی زکوٰۃ، پھر تو 200 درہم سے جو کم ہے 190 ہیں، حالانکہ 190 کے اندر تو بالاتفاق زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن آپ کی اس دلیل کو لیا جائے کہ زکوٰۃ نعمت مال کے شکرانے کے طور پر ہے، تو پھر یہ 190 کے اندر کیوں نہیں زکوٰۃ واجب ہوتی؟ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے اتنے دراہم بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا جواب دے رہے کہ بھائی یہ جو زکوٰۃ ہے یہ امیر لوگوں پر، مالداروں پر واجب ہے کہ وہ اس اپنے مال میں سے حصہ نکالیں اور کس کو ادا کریں؟ فقراء۔ تو یہ زکوٰۃ فقراء پر نہیں بلکہ صرف مالداروں پر واجب ہے۔ تو شروع میں جو نصاب کی شرط لگائی گئی ہے وہ مالداری کو ثابت کرنے کے لیے ہے، نصاب کے بقدر مال ہوگا تو اس سے پتہ چل جائے گا یہ شخص کیا ہے؟ مالدار ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔
اور اگر اس کے بقدر مال نہیں تو معلوم ہوا مالدار نہیں، اور جب مالدار نہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ تو لہٰذا وہ فرماتے ہیں مال تو سارا اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ زکوٰۃ صرف کس پر واجب ہے؟ مالداروں پر۔ تو شروع میں جو نصاب کی شرط لگائی گئی وہ کس لیے ہے؟ مالداری کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں واشتراط النصاب فی الابتداء لتحقق الغناء، غنا کہتے ہیں مالداری کو بھائی، اور نصاب کی جو شرط لگائی گئی شروع کے اندر لتحقق الغناء، وہ مالداری کے پائے جانے کے لیے ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ مالداری پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی، لتحقق الغناء مالداری کے ثابت ہونے کے لیے ہے۔ وبعد النصاب فی الصوائم تحرزا عن التشخیص، یہ ایک دوسرے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبین کی طرف سے، صاحب ہدایہ بھائی۔ اعتراض صاحبین پر یہ ہوتا ہے، چلیے ٹھیک ہے، یہاں تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ابتدا میں نصاب کی شرط کیوں لگائی گئی؟ مالداری کے ثابت کرنے کے لیے، تاکہ مالداری ثابت ہو جائے۔ اچھا، پھر سوائم کے اندر تو ایک نصاب کے بعد پھر دوسرا نصاب آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے۔ جیسے اونٹوں کے اندر نصاب کیا ہے؟ 5 اونٹ ہوں، سال گزر جائے، سائمہ ہوں تو ان میں 1 بھیڑ بکری، پھر 6 سے لے کر 9 تک کچھ نہیں ہے، پھر 10 کا نصاب آتا ہے، اور 10 اونٹوں میں 2 بھیڑ بکریاں، 15 میں 3 ہیں، اور 20 کے اندر 4 بھیڑ بکریاں، اور 25 کے اندر کیا ہے؟ 1 بنت مخاض ہے۔ تو وہاں تو دیکھو بار بار نصاب آ رہے ہیں، اور درمیان میں کچھ بھی نہیں واجب۔ 5 اور 10 کے درمیان یعنی 6 سے لے کر 9 تک، اس میں تو کچھ بھی واجب نہیں، حالانکہ یہ بھی مال ہے یا مال نہیں؟ اور آپ کہتے ہیں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے نعمت مال کے شکرانے کے طور پر، تو اس سارے کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے، کیونکہ پہلا نصاب آ گیا تو مالداری ثابت ہو گئی۔ اب بعد والوں میں بھی کیا آنی چاہیے؟ زکوٰۃ۔ جیسے آپ کس میں فرماتے ہیں؟ سونے، جیسے آپ چاندی کے اندر ذکر فرما رہے تھے بھائی۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو اعتراض یہ کہ پھر سائمہ جانوروں کے اندر ایک نصاب کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا کیوں آتا ہے؟ وہاں بھی تو پہلے نصاب کے ذریعے مالداری ثابت ہو چکی ہے، اور درمیان والوں پر کچھ بھی واجب، درمیان میں جو مال آ رہے ہیں 2 نصابوں کے درمیان، اس میں کچھ بھی واجب نہیں ہے بھائی۔ تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وبعد النصاب فی الصوائم، اور نصاب کی شرط لگائی گئی نصاب کے بعد فی الصوائم، کس میں؟ سوائم کے اندر، تحرزا عن التشخیص، تشخیص سے بچنے کے لیے۔ تشخیص کا معنی ٹکڑے کرنا، ٹکڑے کرنا، جدا کرنا، ٹکڑے کرنے سے بچانے کے لیے بھائی۔ کس چیز سے؟ ٹکڑے کرنے سے بچانے کے لیے، ورنہ مالک کا مال ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ مالک کا مال کیا ہو جائے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ کیا معنی مالک کا مال ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا؟ کہتے ہیں دیکھیے، اگر مثلا بھائی 5 اونٹوں کے اندر کیا واجب ہے؟ 1 بھیڑ بکری، اس کے بعد 6 سے لے کر 9 تک ان کے اندر شریعت نے زکوٰۃ واجب نہیں کی، بلکہ 10 اونٹوں پر جا کر پھر دوسری بھیڑ بکری بھی واجب ہو گئی، تو درمیان والوں میں زکوٰۃ واجب نہیں کی شریعت نے، کیونکہ اگر درمیان والوں پر واجب کی جاتی تو 5 اونٹوں میں کیا آئی تھی؟ 1 بھیڑ بکری۔ معلوم ہو فی اونٹ کتنا حصہ آ رہا ہے بکری کا؟ 5واں حصہ آ رہا ہے۔ تو اگر 6 اونٹ پر بھی زکوٰۃ بڑھے تو کیا آج کتنی زکوٰۃ ہو جائے گی؟ 5 میں تو 1 بھیڑ بکری پوری، اور 6 اونٹ میں بکری کا کتنا حصہ آ جائے گا؟ 5واں حصہ آ جائے گا، اور 7 کے اندر 2 5ویں حصے 2 خمس آ جائیں گے بکری کے۔ تو مالک جب 2 خمس زکوٰۃ کے طور پر دے دے گا تو ان 2 خمس کا مالک مثلا صرف فقیر ہو گیا۔ کون ہو گیا؟ فقیر ہو گیا۔ اور 3 حصے کا مالک کون ہے اس بکری کے اندر؟ مالک ہے۔ تو دیکھو شرکت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو مالک کے مال کے اندر شرکت آ جائے گی، اس کا مال ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور شرکت ایک ضرر ہے۔ آپ بتائیے ایک چیز پوری آپ کی ہو وہ بہتر ہے یا آدھی آپ کی ہو آدھی دوسرے کی ہو؟ شرکت اس کے اندر وہ بہتر ہے، پوری چیز اپنی ہو وہ بہتر ہے۔ جس چیز کے اندر شرکت ہو، شرکت کو عیب شمار کیا جاتا ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ مالک کا مال
ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. اگر ہر جانور کے اندر اس کے بقدر زکوٰۃ واجب ہوتی جائے تو اس کے مال میں شرکت آ جائے گی دوسروں کی, اور شرکت کیا ہے؟ ایک نقصان ہے بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے. اور نصاب کی شرط لگائی گئی بعد النصاب فی الصوائم, نصاب کے بعد صوائم کے اندر, یعنی ایک نصاب کے بعد جو دوسرے نصاب کی شرط لگائی گئی صائمہ جانوروں کے اندر تحرزا عن التشخیص, یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بچنے کے لیے ہے. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور امام صاحب کی دلیل قولہ علیہ السلام, وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول مبارک ہے فی حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا تأخذ من القصور شیئا, کسروں میں سے کچھ نہ لو. اس حدیث میں حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کسروں میں سے کچھ نہ لو. کسر کا معنی ہوتا ہے توڑنا توڑنا توڑنا. تو کسروں میں سے کچھ نہ لو, یعنی جس میں پورا درہم واجب نہیں ہوتا اس میں سے کچھ نہ لو. پورا درہم واجب نہیں ہوتا تو بھائی دیکھیے, اگر جیسے 200 درہم کے اندر کتنے درہم ہیں؟ 5. تو اگر 201 جو ایک درہم اوپر ہو گیا, اس ایک درہم کے اندر بھی زکوٰۃ واجب کی جائے تو کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اس درہم کا 40واں حصہ واجب ہوگا. تو درہم ٹکڑے ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ درہم ٹکڑے ہو رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حضور علیہ السلام تو یہاں کسر آ رہی ہے, اور تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کسروں میں سے کچھ نہ لو. 2 درہم اور اوپر ہو جائیں گے اور ان میں زکوٰۃ واجب کی جائے تو 2 40ویں حصے ہو جائیں گے درہم کے. 3 اوپر ہو گئے درہم تو کتنے حصے ہو جائیں گے زکوٰۃ کے؟ 3 40ویں حصے ہو جائیں گے. تو دیکھیے کسر آ رہی ہے. سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تاخذ من القصور شیئا, کسروں میں سے کچھ نہ لو. یہ حدیث امام صاحب کی دلیل. اور نیز دوسری حدیث بھی ان کی دلیل ہے. وقولہ فی حدیث عمرو بن حزم, اور نیز امام صاحب کی دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ صَدَقَةٌ, اور 40 سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. 40 سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. اس حدیث کے اندر یہ آ گیا بھائی. تو اور یاد رکھیے یہ 40 کون سے ذکر ہو رہے ہیں؟ جو 200 سے اوپر ہیں, تو ان میں 40 سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ صراحتاً حدیث کے اندر آ گیا. آگے امام صاحب کی دوسری دلیل آ رہی ہے. نقلی دلیل ختم ہوئی, 2 حدیثیں ذکر کر دی بھائی, 2 دلیلیں ذکر ہو گئیں, تو یوں کہیے یہ تیسری دلیل آ گئی. وَلِأَنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ وَفِي إِيجَابِ الْقُصُورِ ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ. امام صاحب فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ شریعت کے معاملات کے اندر, شریعت کے احکام کے اندر تنگی نہیں ہے. جہاں بھی تنگی اور حرج آتا ہے شریعت کیا کر دیتی ہے؟ وہاں پر آسانی کر دیتی ہے, تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے. تو شریعت میں تنگی نہیں, حرج اور تنگی کو بندوں سے دور کیا گیا ہے. اور اگر کسروں کے اندر بھی زکوٰۃ واجب قرار دی جائے تو لوگ مشکل میں اور تنگی میں پڑ جائیں گے. بلکہ تنگی میں کیا پڑیں گے, ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہے گا حساب کرنا. اتنا دشوار حساب ہے ان کا بھائی, اتنا دشوار حساب. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اگر کسروں کو بھی واجب کیا جائے تو انسان کس میں پڑ جائے گا؟ تنگی اور مشکل میں پڑ جائے گا. اور مشکل کو تو شریعت میں دور کیا گیا ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولی ان الحرج مدفوع, اور اس لیے کیونکہ حرج جو ہے اس کو دور کیا گیا ہے. وفی ایجاب, یہ عبارت پہ نظر رکھنا بھائی, ولی ان الحرج مدفوع, اور اس لیے کیونکہ حرج کو دور کیا گیا ہے. وفی ایجاب القصور ذالک, اور کسروں کے واجب کرنے میں وہ حرج ہے. ذالکہ کے ذی اشارہ کس کی طرف؟ حرج کی طرف. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اس لیے کیونکہ حرج کو دور کیا گیا ہے. وفی ایجاب القصور ذالکہ, اور کسروں کے واجب کرنے میں وہ ہے, یہ کیا ہے؟ وہ حرج ہے. لتعذر الوقوف, اس لیے کیونکہ واقف ہونا ممکن نہیں ہے, ان کسروں پر واقف ہونا ممکن نہیں ہے. کس طرح بھائی؟
کس طرح ممکن نہیں ہے؟ بڑا مشکل ہے یعنی بھائی دیکھیے ایک آدمی ہے، اس کے پاس، چلیے ایک آدھ کسر ہی ہم کر لیتے ہیں، ایک آدمی ہے اس کے پاس 210 درہم ہیں بھائی، کتنے ہیں؟ 210 درہم ہیں۔ اچھا 200 درہموں میں تو کتنے درہم واجب ہو گئے؟ 5 درہم، اور جو 10 درہم زائد ہیں، 10 درہم زائد، ان میں سے ہر درہم کے اندر اگر واجب کیا جائے بھائی تو ہر درہم میں درہم کا کتنا حصہ؟ 40، تو 10 درہموں میں کتنے 40ویں؟ 10 40ویں حصے ہو گئے، کتنے؟ تو گویا اس شخص پر 210 درہموں کے اندر 5 درہم اور 1 درہم کے 10 40ویں حصے واجب ہو گئے، باقی کتنے رہ گئے بھائی؟ 210 کل مال ہے، زکات ذرا نکال لو، 5 درہم اور 10 40ویں حصے کتنے رہ گئے؟ 5 درہم تو 210 میں سے پورے نکل گئے، کتنے رہ گئے؟ 5۔ پھر اس 1 درہم کے اندر سے بھی 10 40ویں حصے نکل گئے، ہاں دیکھا آپ ابھی سے پریشان ہو گئے، ابھی تو پہلی کسر آئی ہے۔ 5 درہم پورے ہیں اور 1 درہم کے کتنے حصے؟ 10 40ویں حصے، 210 میں سے نکالنے ہیں، 5 درہم نکالو، کتنے رہ گئے؟ 205۔ اچھا اور پھر یہ جو 205واں درہم ہے اس میں سے 10 40ویں حصے نکال دو، کتنے رہ گئے؟ 30 40ویں حصے رہ گئے، اور 204 درہم پورے ہیں، 204 درہم اور 30 40ویں حصے رہ گئے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے زکوٰۃ 1 سال ادا ہی نہیں کی، اگلا سال بھی آ گیا، اب اس پر یہی مال ہے، اس میں پھر زکوٰۃ واجب ہوئی، اب اس کے پاس مال کتنا؟ 204 درہم اور 1 درہم کا 30 40ویں حصے، اب ان کے اندر پھر زکوٰۃ کا حساب کریں گے۔ 200 درہم میں تو کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے، ٹھیک ہے، 200 درہم میں 5 ہو گئے۔ اچھا اور 4 درہموں میں کتنے ہو گئے؟ 4 40ویں حصے، کتنے ہو گئے؟ 4 40ویں حصے ہو گئے، اور باقی کتنے ہیں ابھی؟ 30 40ویں حصے۔ اس 30 40ویں حصوں میں سے ذرا نکالو 40واں حصہ، 30 40ویں حصوں میں سے کتنا نکالو؟ 40واں حصہ نکالو۔ دیکھو مشکل میں پڑ گئے یا نہیں پڑ گئے؟ گویا پہلے 30 40ویں حصے تھے اور اس میں سے نکالنا ہے 40واں حصہ، معلوم ہوا اب اس کے مزید ٹکڑے کرنے پڑیں گے، اس 30 کو بھی کیا بنانا پڑے گا؟ 40 بنانا پڑے گا۔ جب 40 ان 30 کو 40 بنائیں گے تو ہر حصہ مزید کم ہو جائے گا یا نہیں بھائی؟ سمجھ؟ تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے یہاں 30 40 حصوں میں سے 1 40واں حصہ ہم نے نکالنا ہے اور وہ بڑا دشوار ہے، پھر اس سے اگلے سال بعد چلی گئی تو پھر اور زیادہ مشکل حساب ہو جائے گا، تو اس کو تو ماہرین کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا، عام لوگ دیہاتی لوگ کس طرح کریں گے بھائی؟ تو اس میں حرج ہے کسروں کے اندر زکوٰۃ واجب کرنے میں، اور حرج کو تو کیا کیا ہے شریعت نے؟ ہر معاملے میں دور کر دیا ہے، حرج میں مبتلا نہیں کیے گئے لوگ۔ یہ معنی ہے وَلِأَنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ وَفِي إِيجَابِ الْقُصُورِ ذَلِكَ، اس لیے کیونکہ حرج کو دور کیا گیا ہے اور کسروں کو واجب کرنے میں وہ حرج ہے، لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ، اس لیے کیونکہ واقف ہونا ان کسروں پر ممکن نہیں ہے۔ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدَّرَاهِمِ وَزْنُ 7 وَهُوَ أَن تَكُونَ الْعَشَرَةُ مِنْهَا وَزْنَ 7 مَسَاقِيلَ بذلك جرى التقدير في ديوان عمر رضی اللہ تعالی عنہ واستقر الامر علیہ، اور معتبر دراہم کے اندر وزن 7 ہے بھائی، درہموں کے اندر کیا معتبر ہے؟ وزن 7 معتبر ہے، اور وہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ أَن تَكُونُ الْعَشَرَةُ مِنْهَا،
کہ ان درہموں میں سے 10 درہم جو ہیں وزن 7 مساقیل، ان کا وزن کتنا ہو؟ 7 مسقیلوں کا وزن ہو، ان کا 7 مسقال کے برابر ان کا وزن ہو۔ اور ایک مسقال کتنے قیرات کا تھا؟ 20 قیرات۔ تو 7 مسقال کتنے قیرات بن گئے؟ 140 قیرات ہو گئے۔ تو درہم سے مراد وہ درہم ہے کہ 10 درہموں کو ملائیں تو ان کا وزن 7 مسقال یعنی 140 قیرات بنے۔ 140 کو ذرا 10 سے تقسیم کریں، کتنا آیا؟ 14 قیرات۔ معلوم ہر درہم 14 قیرات والا ہو، اور میں نے بھی کیا لکھوایا تھا آپ کو؟ درہم کا وزن کتنا ہے؟ 14 قیرات۔ تو 14 قیرات کا ایک درہم، یہ والے 10 درہم ملیں گے تو ان کا وزن بھی کتنا ہو جائے گا؟ 140 ہو جائے۔ 7 مسقال کتنے قیرات تھے؟ توجہ ہے سبق کی طرف۔ 7 مسقال کا وزن کتنے قیرات تھا؟ 140۔ اور ایک درہم کا وزن کتنا ہے؟ 14 قیرات۔ 10 درہم ہوں گے، یہ بھی کتنا بن جائے گا؟ 140 قیرات بن جائے گا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں معتبر درہموں کے اندر وزن 7 ہے، اور وہ یہ کہ 10 درہم جو ہیں وہ وزن 7 مساقیل، وہ 7 مساقیل کے وزن کے ہوں۔ بذالک جرت تقدیر فی دیوان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی پر تقدیر جاری ہوئی، مقرر کرنا جاری ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رجسٹر کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی رجسٹر، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں یہ رجسٹر وغیرہ جاری فرمائے جس کے اندر یہ معاملات لکھے جاتے تھے۔ جو محصول وغیرہ ہوتا تھا وہ ہر عاشر وغیرہ اور قاضی وغیرہ جو تھے ان کے پاس کیا ہوتے تھے؟ باقاعدہ رجسٹر ہوتے جن میں ان معاملات کو لکھا جاتا تھا۔ تو یعنی حضرت عمر کے زمانے میں ان رجسٹروں کے اندر جو مقدار متعین کر کے لکھ دی گئی وہ کتنی تھی؟ کون سا درہم معتبر تھا؟ وزن 7 والا۔ اور وہ کس کو کہتے ہیں؟ بتلا دیا کہ 10 درہموں کا وزن کتنا ہو؟ 7 مسقال ہو۔ بھائی اس سے پہلے یاد رکھیے تو 3 قسم کے درہم جاری تھے۔ بھائی تو 3 قسم کے، بعض درہموں کا وزن زیادہ تھا، بعض کا کم تھا، بعض کا ان سے بھی کم تھا، اور جن کا وزن زیادہ تھا وہ اعلیٰ شمار ہوتے تھے، جن کا وزن کم تھا وہ ادنا شمار ہوتے تھے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں جو زیادہ وزن والے درہم تھے وہ لوگوں پر نافذ کیے بھائی، تاکہ فقراء کا فائدہ ہو جائے، ان کو زیادہ مال مل جائے۔ اس پر ان لوگوں نے درخواست کی کہ یہ ہمارے لیے بوجھ ہے، زیادہ ہے، اگر اس میں کچھ کمی ہو جائے۔ آپ نے سب سے اعلیٰ درہم ہم پر مقرر کر دیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہرین کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ کوئی متوسط مقدار متعین کرو درہم کی۔ تو ان ساروں کے جمع کر کے پھر انہوں نے حساب وغیرہ کے ذریعے یہ والے درہم کی یہ مقدار متعین کر دی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ وہ جو سب سے اعلیٰ تھے ان سے کم تھا، اور جو سب سے ادنا تھے ان سے زیادہ تھا، متوسط درجے کی ایک مقدار متعین کر دی کہ 10 درہم کا وزن کتنا ہو؟ 7 مسقال کے برابر ہو، یعنی 14 قیرات کا ایک درہم ہو۔ اور ماشوں کے اعتبار سے 3 ماشے 1 رتی اور خمس رتی بن جاتا ہے۔ یہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے بذالک جرت تقدیر فی دیوان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقدیر کا معنی مقرر کرنا، اسی پر مقرر کرنا جاری ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رجسٹر میں، واستقر الامر علیہ، اور اسی پر معاملہ ٹھہر گیا، یعنی اسی پر بات طے ہو گئی، اسی پر بات ٹھہر گئی کہ یہی مقدار ہے، اسی پر پھر معاملہ چلتا رہا۔ تو یہ معنی ہے واستقر الامر علیہ، اور اسی پر امر ٹھہر گیا۔ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْفِضَّةَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْغَشَّ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ يُعْتَبَرُ أَن تَبْلُغَ قِيمَتُهُ نِصَابًا۔ صورت یہ بھائی
کہ ایک شخص کے پاس چاندی کا ڈھلا ہوا سکہ ہے بھائی، چاندی کے ڈھلے ہوئے سکے ہیں بھائی، تو ورق کہتے ہیں چاندی کے ڈھلے ہوئے سکے کو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ سکوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ڈھالا جاتا ہے، اس کو مخصوص صورت دی جاتی ہے۔ تو اب درہم اور دینار نہیں ہے، بلکہ کیا چیز ہے اس آدمی کے پاس؟ چاندی کا ڈھلا ہوا سکہ ہے، درہم کے علاوہ ہے بھائی، اس سے کم درجے کا چھوٹا ہے۔ تو کیا اب اس جو چاندی کا ڈھلا ہوا سکہ ہے اس کو چاندی شمار کریں گے اور اسے تو اس کا مخصوص وزن ہوگا بھائی، کیا ہوگا؟ مخصوص وزن ہوگا۔ تو اس ڈھلے ہوئے سکے کو کیا چاندی شمار کریں گے یا اس کے ساتھ جو اور دھات وغیرہ ملی ہوئی ہے وہ شمار کریں گے؟ تو بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی مسئلہ کہ اگر اس سکے میں چاندی غالب ہے تو سارا ہی چاندی کے حکم میں ہے، اور اگر اس پر کھوٹ غالب ہے تو سارا ہی کس کے حکم میں ہے؟ کھوٹ یعنی سامان کے حکم میں پھر ہو جائے گا بھائی۔ ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو غالب کو دیکھا جائے گا، معلوم ہوا 50% سے زائد چاندی ہے اس سکے کے اندر تو سارے ہی کو چاندی شمار کریں گے، جو کھوٹ ہے اس کو بھی چاندی شمار کر لیں گے، کیونکہ اعتبار کس کا ہے؟ غالب کا ہوتا ہے، اکثر کا ہوتا ہے۔ تو جب 50% سے زائد چاندی ہے تو یوں سمجھو یہ ساری ہی چاندی ہے، اور اس کا پھر وزن کر لو، سال گزر جاتا ہے اور اس کا وزن کتنا ہے؟ 200 درہم تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اندر زکوٰۃ دینا پڑے گی، زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اور اگر وہ کھوٹ غالب ہے، 50% سے زائد ہے کھوٹ، چاندی تھوڑی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ سامان کے حکم میں ہے۔ اب وزن کو نہیں دیکھنا، چاندی اور سونے میں وزن کو دیکھا جاتا ہے، سامان کے اندر اس کی قیمت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اب قیمت دیکھو اس کی کہ اس کی قیمت 200 درہم چاندی یا 20 مسقال، یا یوں کہیں کہ اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے تک تو نہیں پہنچتی، اگر وہاں تک پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس میں کیا غالب ہو؟ کھوٹ غالب ہو، کیونکہ وہ سامان کے حکم میں تو قیمت دیکھی جائے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ دراہم اور دینار ان کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ وہ چاندی ہے اور سونا ہے، اور سونے اور چاندی میں وزن دیکھا جاتا ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْفِضَّةَ، ورق کسے کہتے ہیں؟ چاندی کا ڈھلا ہوا سکہ۔ تو کہتے ہیں جب ڈھلے ہوئے سکے پر چاندی غالب ہو فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ، تو وہ چاندی کے حکم میں ہے، لہذا کس کا اعتبار کریں گے؟ چاندی کا۔ کس اعتبار سے؟ وزن کے اعتبار سے۔ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْغَشَّ، اور اگر اس ڈھلے ہوئے سکے پر کھوٹ غالب ہو، غشن یہ کھوٹ کو کہتے ہیں بھائی، کھوٹ کو سمجھ میں آیا بھائی؟ غشن بھی ہے اور غشن بھی ہے، لیکن زیادہ غشن استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْغَشُّ، اور اگر اس پر کھوٹ غالب ہو فَهُوَ فِي حُكْمِ الْعُرُوزِ، تو پھر وہ سامان کے حکم میں ہے۔ يُعْتَبَرُ أَن تَبْلُغَ قِيمَتُهُ نِصَابًا، اعتبار کیا جائے گا کہ اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے۔ اس کی قیمت اب دیکھیں گے کہ وزن کو اب نہیں دیکھنا کہ قیمت کہاں تک پہنچتی ہو ان کی، نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی تک یا 7.5 تولے سونے کی قیمت تک اس کی قیمت پہنچتی ہو۔ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ غَشٍ، اس لیے کیونکہ درہم وہ خالی نہیں ہوتے تھوڑے سے کھوٹ سے۔ درہم دنانیر وغیرہ کے اندر کچھ نہ کچھ کھوٹ ملانا ہی پڑتا ہے، بغیر کھوٹ کے وہ ڈھلتے ہی نہیں، ان کی وہ صورت بنتی ہی نہیں۔ تو چاندی اور سونے میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ملانا پڑتا ہے، پھر ان کو وہ مخصوص صورت دی جاتی ہے، جیسے مثلا سے سکہ بنانا ہے یا جو کچھ بھی بنانا ہے۔ تو یہ معنی لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ غَشٍ، اس لیے کیونکہ درہم وہ خالی نہیں ہوتے تھوڑے کھوٹ سے۔ لِأَنَّهَا لَا تَنْطَبِعُ إِلَّا بِهِ، اس لیے کیونکہ وہ ڈھلتے نہیں ہیں مگر کھوٹ کے ساتھ ہی، یعنی ان کی مخصوص صورت بنتی نہیں ہے بغیر کھوٹ کے۔ وَتَخْلُو عَنِ الْكَثِيرِ، اور وہ زیادہ کھوٹ سے خالی ہوتے ہیں۔
فجعلنا الغلبۃ فاصلۃ، تو ہم نے فاصل کس کو بنا دیا؟ غلبے کو. جس کا غلبہ ہوگا اسی کا حکم ہوگا. چاندی غالب ہے تو سارا کس کے حکم میں؟ چاندی کے حکم میں. کھوٹ غالب ہے تو سارا کس کے حکم میں؟ کھوٹ یعنی سامان کے حکم میں. فجعلنا الغلبۃ فاصلۃ، تو ہم نے غلبے کو فصل کرنے والا بنا دیا. وہ ہوا ان یزید علی النصف، اور وہ یہ کہ آدھے سے بڑھ جائے. اعتبارا للحقیقتی، حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے. کس کا اعتبار کرتے ہوئے؟ حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے. حقیقت میں غالب کس کو کہتے ہیں؟ جو آدھے سے زیادہ. ہم نے بھی یہی کہا کہ آدھے سے زیادہ ہے تو وہ غالب ہے، اور جو غالب ہے وہ سارا ہی اس کے حکم. تو ہم نے کس کا اعتبار کیا؟ غلبے کی حقیقت کا اعتبار کیا کہ حقیقتاً غالب کس کو کہتے ہیں؟ جو آدھے سے زیادہ ہو. یہ معنی ہے وَهُوَ أَن يَزِيدَ عَلَى النِّصْفِ، اور یہ کہ وہ بڑھ جائے آدھے سے. اعتباراً للحقیقت، کس کا اعتبار کرتے ہوئے؟ حقیقت کا. کس چیز کی حقیقت؟ غلبے کی یا اکثر ہونے کی حقیقت کا. وَسَنَذْكُرُ فِي الصَّرْفِ انشاءاللہ، اور عن قریب اس کو ذکر کریں گے باب الصرف کے اندر. بھائی صرف آپ پڑھ چکے ہوں گے قدوری وغیرہ کے اندر کہ بیع صرف کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر دونوں طرف سے سونا یا چاندی یا کرنسی ہو. بھائی ایک طرف سونا ہے دوسری طرف چاندی ہے، یا دونوں طرف کرنسی وغیرہ ہے، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع صرف کہتے ہیں. اور اس کی شرائط میں سے ایک شرط آپ کو یاد ہوگی کہ اس کے اندر مجلس کے اندر عوضین پر قبضہ ضروری ہے. اگر مجلس کے اندر عوض پر قبضہ نہ پایا گیا تو یہ بیع صحیح نہیں ہے. بھائی تو ہم یہ کہتے ہیں اس کو ذکر کریں گے بیع صرف کے باب میں انشاءاللہ. الا ان فی غالب الغش لا بد من نیت التجارت کما فی سائر العروض. یہاں سے صاحب ہدایہ مزید تھوڑی سی گہرائی کی طرف آپ کو لے گئے اور بتلا رہے ہیں کہ وہ کس کے حکم میں ہے؟ سارا سامان کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ سامان. تو پھر سامان کے حکم میں ہے تو اب اس کے اندر ان چیزوں کا اعتبار کرنا جس کا اعتبار سامان میں کرتے تھے. اور زکوٰۃ ہر سامان پر واجب ہوتی ہے یا جس میں تجارت کی نیت ہو اس میں واجب ہوتی ہے؟ وہ جس میں تجارت کی نیت ہو تو کہتے ہیں اس کا یہاں بھی لحاظ رکھنا. اگر یہ تجارت کی نیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر زکوٰۃ ہوگی. تجارت کی نیت نہیں تو پھر بے شک نصاب کو پہنچے بھی تو بھی اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں. اور پھر نیز مزید آپ کو بتلائیں گے ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا. یہ ان سکوں میں سے اگر چاندی کو ہم نکال لیں اور وہ ساری چاندی مل کر چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، اتنے سکے ہیں کہ ان میں سے چاندی کو اگر نکالا جائے، اگرچہ کیا غالب ہے؟ کھوٹ غالب ہے. چاندی صرف 25% ہے لیکن سکے اتنے سارے ہیں کہ اگر ان میں سے وہ 25% چاندی کو نکالا جائے تو وہ کتنی بن جاتی ہے؟ 200 درہم یا اس سے زیادہ. تو اس صورت میں تو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اندر. پھر چاندی کی زکوٰۃ دینا پڑے گی کیونکہ چاندی اور سونے میں کوئی نیت تجارت شرط نہیں ہے. بس سونا اور چاندی ہے اور وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں تو پھر چاہے تجارت کی نیت ہے یا نہیں ان میں کیا کرنا پڑے گا؟ زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو یہاں بھی اسی طرح چاندی اگر نصاب کو پہنچ رہی ہے تو پھر نیت تجارت کو بھی نہیں دیکھنا بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ چاندی کی زکوٰۃ دینا پڑے گی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں الا ان فی غالب الغش لا بد من نیت التجارت کما فی سائر العروض، مگر یہ کہ کھوٹ غالب ہونے کی صورت میں بھی تجارت کی نیت ضروری ہے جیسے کہ تمام سامانوں میں ہے. الا اذا کان تخلص منها فضة تبلغ نصابا، مگر یہ کہ اس میں سے نکل آتی ہے اتنی چاندی تب لوگوں نصابہ جو کس کو پہنچ جاتی ہے؟ نصاب کو، تو پھر زکوٰۃ آئے گی. لأنه لا يعتبر في عين الفضة القیمت ولا نیت التجارت، اس لیے کیونکہ عین چاندی کے اندر قیمت کا اعتبار بھی نہیں اور نیت تجارت کا اعتبار بھی نہیں. قیمت کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ وزن دیکھو نصاب کو پہنچ رہا ہے، اور نیت تجارت کا اعتبار کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اس کے اندر زکوٰۃ ہر حال میں واجب ہوگی. واللہ عالم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں.
فصل فی الذهب، یہ فصل ہے سونے کے بیان میں، یعنی سونے کی زکوٰۃ کے بیان میں. لیس فیما دون 20 مثقالا من ذهب صدقۃ، 20 مثقال سونے سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. 20 مثقال سونے سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 20 مثقال ہیں. ایک مثقال کتنا تھا بھائی؟ تولے ذرا ہم بنا لیتے ہیں. سونے کا نصاب کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کتنا ہے؟ 7.5 تولے. اور یہاں صاحب قدوری کیا فرما رہے ہیں؟ 20 مثقال ہے. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں یہ 20 مثقال 7.5 تولے بنتا ہے یا نہیں. 20 مثقال ہے، اور ایک مثقال کتنے ماشوں کے برابر؟ 4.5 ماشے. تو 20 کو ذرا 4.5 سے ضرب دیں. 20 چوکے 80، اور ہر مثقال کے اندر آدھا آدھا ماشا الگ بھی ہے. 4 ماشے پورے ہر مثقال میں. تو کل کتنے ماشے ہو گئے 20 کے اندر؟ 20 دینار. بھائی مثقال اور دینار کیا ہیں؟ ایک وزن ہے نا مثقال. توجہ ہے سبق کی طرف بھائی. 20 مثقال ہیں، ہر مثقال میں کتنے ماشے ہیں؟ 4.5. تو 20 کے اندر ہر ایک میں سے صرف پہلے 4 پورے کا حساب کر لو. کتنے ماشے ہو گئے؟ 20 میں سے ہر ایک 4 ماشے کے برابر 80 ماشے یہ ہو گئے. اور نیز ان 20 میں سے ہر ایک کے اندر آدھا آدھا ماشا بھی ہے، کیونکہ وہ 4.5 ماشے کے برابر تھا. تو آدھا آدھا ماشا 20 دفعہ کریں یہ کتنا بنتا ہے؟ 10 ماشے. 80 وہ تھے اور 10 یہ ماشے، کتنے ہو گئے؟ 90 ماشے. اب اس 90 کو ذرا 12 سے تقسیم کریں، کیونکہ 12 ماشے ہو تو یہ ایک تولہ بنتا ہے. جی 12 چھکے 72، 12 ستے 84، یہ 7 ہو گئے، اور 6 ماشے بچ گئے، یہ آدھا تولہ ہو گیا. تو دیکھو 7.5 تولے پورا. صورت سمجھ میں آگے، حساب سمجھ میں آ گیا بھائی. تو کہتے ہیں لیس فیما دون 20 مثقالا من ذهب صدقۃ، 20 مثقال سونے سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. فَإِذَا كَانَتْ 20 مثقالا فَفِيهَا نِصْفُ مثقال، پس جب 20 مثقال ہوں تو ان کے اندر آدھا مثقال ہے. 20 مثقال ہوں بھائی، 20 توجہ ہے ادھر، 20 مثقال ہیں، 40واں حصہ دینا ہے. اگر ایک پورا مثقال دیں یہ کتنا بنتا ہے؟ 20واں. اور اس کا آدھا دے دیں تو کتنا بن جائے گا؟ 40واں. اور یہی بات یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ نصف مثقال دیں گے، یعنی 40واں حصہ. لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی. بھائی وہ حدیث آئی تھی چاندی کے اندر، بھائی دوسری تیسری سطر میں، وَمِن كُلِّ 20 مِثْقَالًا مِّن ذَهَبٍ نِصْفَ مِثْقَالٍ، کہ ہر 20 مثقال سونے میں سے کتنا لے لو؟ نصف مثقال. تو یہاں بھی اسی لیے کا نصف مثقال ہے. والمثقال ما يكون كل 7 منها وزن 10 دراهم، اور مثقال وہ ہے کہ ہر 7 مثقالوں کا وزن جو ہے 10 درہم کا وزن ہو. 7 مثقال کس کے برابر ہوں؟ بھائی مثقال کون سا مراد ہے کہ 7 مثقال کا وزن کتنے دراہم کے برابر ہو؟ 10 دراہم. 10 دراہم. 7 مثقال کا وزن ذرا قیراتوں میں نکالیں، 140، اور 110 درہموں کا وزن بھی کتنا؟ 140. تو یہ وہی بات جو اوپر ذکر کی تھی بھائی، اسی کی وَهُوَ الْمَعْرُوف، اور وہ مشہور ہے بھائی. وہ مثقال جس کا وزن کتنا ہو؟ 7 ہو، اور وہ 10 درہموں کے برابر ہو، وہ معروف ہے. ثُمَّ فِي كُلِّ 4 مَثَاقِيلَ قِيرَاتَانِ، پھر ہر 4 مثقالوں کے اندر 2 قیرات ہیں. توجہ ہے ادھر سبق کی طرف. بھائی چاندی کے اندر جیسے 200 درہم سے اوپر چاندی ہوتی تھی امام صاحب کے نزدیک، اس میں زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ کتنے درہم بن جائیں؟ 40. یہاں بھی اسی طرح وہ فرماتے ہیں 20 مثقال سے اوپر جو سونا ہوگا اس کے اندر زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ 4 مثقال بن جائیں. کتنے بن جائیں؟ 4 مثقال بن جائیں. اور جب 4 مثقال بنیں گے تو ایک مثقال میں کتنے قیرات؟ 20 قیرات. ایک مثقال میں 20 قیرات، 2 مثقالوں میں 40. اس میں سے 40واں حصہ نکالو، کتنے قیرات؟
40 قیرات میں سے 40واں حصہ کتنا نکلے گا؟ 1 قیرات، اور اگلے 2 مسقال بھی 40 قیرات، ان میں سے بھی 1 قیرات نکل آیا زکات کا، تو 4 مسقالوں میں کتنے قیرات نکل آئے؟ 4 مسقالوں میں 2 قیرات نکل آئے، کیونکہ 4 مسقال برابر ہیں 80 قیرات کے، 80، اور 80 میں سے 40واں حصہ نکالیں گے تو کتنا نکلے گا؟ 2 نکلے گا۔ یہی بیان کر رہے ہیں ثم فی کل 4 مساقیل قیراتان، پھر ہر 4 مسقالوں میں 2 قیرات ہے۔ معلوم ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 20 مسقال سے 1 مسقال اوپر ہوا تو اس 1 مسقال میں زکات نہیں، 2 اوپر ہوئے 2 مسقال ان میں بھی زکات نہیں، 3 اوپر ہوئے ان میں بھی زکات نہیں، ہاں جب 4 اوپر ہو جائیں گے تو ان 4 میں کتنے؟ 2 قیرات واجب ہوں گے۔ لأن الواجب ربع العشر، اس لیے کیونکہ واجب عشر کا 4تھا حصہ ہے، عشر کا یعنی 40واں حصہ ہے۔ مثلا دیکھیے بھائی، 40 روپے کے 10 حصے کریں، 10 آدمیوں میں تقسیم کریں، ایک آدمی کو کتنے ملیں گے؟ 4 روپے، یہ عشر ہے، 10واں حصہ ہے 40 کا۔ اور اس 4 کو 4 آدمیوں میں تقسیم کریں تو ایک ایک آدمی کو کتنا ملے گا؟ 1 روپیہ۔ یہ عشر کا 4تھا حصہ ہے۔ عشر کتنا تھا؟ 4، اور اس 4 کے 4 حصے کیے تو ایک ان میں سے کیا ہے؟ 4تھا حصہ، 1 روپیہ۔ اور حساب شروع کہاں سے کیا تھا ہم نے؟ 40 میں سے۔ تو دیکھو یہ ربع عشر یعنی عشر کا 4تھا حصہ یعنی 1 روپیہ، یہ کل مال یعنی 40 کا کتنا حصہ ہے؟ 40واں۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو ربع عشر کا کیا معنی ہے؟ 40واں حصہ بھائی، یہ معنی ہے لأن الواجب ربع العشر، اس لیے کیونکہ واجب جو ہے عشر کا 4تھا حصہ ہے۔ وذالک فیما قلنا، اور یہ اسی صورت میں جو ہم نے کہا کہ 4 مسقالوں میں سے کتنا واجب ہوں گے؟ 2 قیرات۔ اس کل مسقال 20 قیراتا، اس لیے کیونکہ ہر مسقال کتنے قیرات کا ہے؟ 20 قیرات کا ہے۔ ولیس فیما دون 4 مساقیل صدقۃ، اور 4 مسقالوں سے کم کے اندر صدقہ نہیں ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک۔ وعندہما تجب بحساب ذلك، جبکہ صاحبین کے نزدیک جو 4 مسقالوں سے کم ہو ان میں بھی صدقہ واجب ہوگا بحساب ذلك، اسی کے حساب سے۔ وہی مسئلۃ القصور، اور یہ وہی قصور والا مسئلہ ہے جو اوپر بیان ہوا۔ وَكُلُّ دِينَارٍ 10 دراہم فی الشرع، اور ہر دینار 10 درہم ہے شریعت میں، ہر دینار۔ اور اوپر کہا تھا کہ 7 دینار کتنے کے برابر؟ 10 درہم۔ 7 مسقال کس کے برابر تھے؟ 10 درہم کے برابر تھے نا، 10 درہم کے برابر۔ تو وہاں تھا 7 مسقال 10 درہم کے برابر ہیں، 7 مسقال، توجہ ہے، 7 مسقال 10 کے برابر، یعنی 7 دینار برابر ہیں کس کے؟ 10 درہم کے، کیونکہ مسقال اور دینار کس کا نام ہے؟ ایک ہی چیز کا نام۔ تو 7 مسقال ہوئے 10 درہم کے برابر، گویا 7 دینار برابر ہوئے کس کے؟ 10۔ اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر دینار 10 درہم ہے۔ بھائی یاد رکھیے، وہاں بات چل رہی تھی وزن کی، اور یہاں بات چل رہی ہے قیمت کی۔ 1 دینار 10 درہم کے بدلے لیا جاتا ہے، 10 درہم کے برابر اس کی قیمت ہے بھائی۔ ہاں وزن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی 1.5 درہم کے لگ بھگ وزن بنتا ہے، اور اس اعتبار سے 7 دینار کتنے درہموں کے برابر؟ 10 درہموں کے بعد۔ تو وہاں بات چل رہی تھی وزن کی، اور اب بات کس کی کر رہے ہیں؟ قیمت کی۔ یہ معنی ہے وَكُلُّ دِينَارٍ 10 دراہم فی الشرع، اور ہر دینار 10 درہم کا ہے شریعت میں۔ فَيَكُونُ 4 مساقیل فی هذا ك40 درہما، تو ان کے اندر 4 مسقال جو ہے سونے کے اندر، بھائی انہوں نے کیا کہا؟ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 20 مسقال ہے۔
اور 20 مثقال سے جب 4 اوپر ہو جائیں گے تو پھر اس میں 2 قرات آئیں گے، 4 سے کم میں نہیں۔ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو 4 مثقال ہے نا، ان میں سے ہر مثقال یعنی ہر دینار 10 درہم کے برابر ہے، اور تو 4 مثقال کتنے کے برابر ہوئے؟ 40 کے برابر ہوئے۔ تو جیسے وہاں چاندی کے نصاب میں 40 درہم پورے ہوتے تھے، پھر 1 درہم آتا تھا 200 سے اوپر جو حساب تھا، 200 سے جو اوپر حساب تھا، جب 40 پورے ہوتے تھے پھر 1 درہم آتا تھا۔ تو یہاں بھی اسی کے برابر 4 مثقال کہا کہ یہ بھی کس کی طرح ہے؟ 40 درہم کی طرح ہے۔ یہ معنی ہے فَيَكُونُ أَرْبَعَةُ مَسَاقِيلَ فِي هَذَا كَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، تو اس کے اندر 4 مثقال جو ہے وہ 40 درہم کی طرح ہے۔ قال وفي التبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة، صاحب قدوری فرماتے ہیں وفی تبر الذهب، تبرن کہتے ہیں سونے یا چاندی کا بغیر ڈھلا ہوا ٹکڑا، سونے اور چاندی کا، سونے اور چاندی کی ڈلی، بھائی جو ڈھلی ہوئی نہ ہو، سونے اور چاندی کا ٹکڑا جس کو کوئی صورت وغیرہ نہیں دی گئی، تو کہتے ہیں وفی تبر الذهب والفضة، سونے اور چاندی کی ڈلی کے اندر، وحلیہما اور ان کے زیورات کے اندر، وَأَوَانِيهِمَا اور ان کے برتنوں کے اندر، الزکات، زکات واجب ہے۔ سونے اور چاندی کے چاہے وہ جس صورت میں بھی ہوں، چاہے زیور کی صورت میں ہوں، چاہے ڈلی کی صورت میں ہوں، چاہے برتنوں کی صورت میں ہوں، جب ان کا وزن اپنے نصاب کو پہنچے گا تو ان کے اندر کیا دینا پڑے گی؟ زکات دینا پڑے گی۔ وقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تجب فی حلی النساء وخاتم الفضة للرجال، وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے زیورات کے اندر زکات واجب نہیں، وخاتم الفضة للرجال، اور جو چاندی ہے انگوٹھی کی مردوں کے لیے، چاندی کی جو انگوٹھی ہے مردوں کے لیے اس میں بھی زکات واجب نہیں، لأنه مبتذل فی مباح فشابہ ثیاب البذلۃ، اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز مبتذل ہے، مبتذل کہتے ہیں عام استعمال کی چیز، بھائی فی مباح، مباح جائز، جن چیزوں کا استعمال کیا ہے؟ جائز، وہ فرماتے ہیں جائز اور مباح چیزوں میں سے یہ استعمال کی جانے والی چیز ہے، عام استعمال کی چیز ہے، کیا؟ یہ عورتوں کے زیور وہ عام استعمال کرتی ہیں، اور مرد کیا کرتے ہیں؟ عموماً چاندی کی انگوٹھی بنوا لیتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، تو یہ عام استعمال کی چیز ہے۔ فشابہ ثیاب البذلۃ، تو یہ مشابہ ہو گئے کام کاج کے کپڑوں کے، ثیاب بذلہ کام کاج کے وقت جو انسان کپڑے پہنتا ہے، عام کپڑے، تو یہ کام کاج کے کپڑوں کے مشابہ ہو گئے، کیونکہ یہ بھی استعمال کی عام چیزیں ہیں، اور کام کاج کے کپڑوں کے اندر تو بالاتفاق زکات واجب نہیں ہے، تو یہ جب ان کے مشابہ ہوئے تو ان کے اندر بھی زکات واجب نہیں ہوگی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے، وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ مُبْتَذَلٌ فِي مُبَاحٍ، اس لیے کہ وہ مباح چیزوں میں سے عام استعمال کی چیز ہے، فَشَابَهَ ثِيَابَ الْبِذْلَةِ، تو یہ کام کاج کے کپڑوں کے مشابہ ہو گئے تو ان میں زکات نہیں۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ أَنَّ السَّبَبَ مَالٌ نَامٍ، کہ سبب زکات کیا ہے؟ زکات کے وجوب کا سبب مال نامین، مال نامی ہے، ودلیل النماء موجود، اور نما کی دلیل بھی یہاں پر موجود ہے کہ یہ سونا اور چاندی کیا ہے؟ مال نامی ہے، ان میں نما یعنی بڑھنے کی، بڑھوتری کی دلیل بھی موجود ہے۔ وَهُوَ الْإِعْدَادُ لِلتِّجَارَةِ خِلْقَةً، اور وہ ان کو تجارت کے لیے تیار کرنا ہے، خلقتاً باعتبار تخلیق کے، پیدا کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کو پیدا ہی کس لیے کیا ہے؟ تجارت کے لیے، ان کو پیدا ہی اللہ نے اسی مقصد کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے لوگ کیا کریں گے؟ چیزیں خریدیں گے، بیچیں گے، تجارت کریں گے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اگرچہ اس وقت زیور بنا لیا گیا اور زیور تو تجارت کے لیے نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے ان کو پیدا ہی تجارت کے لیے کیا ہے، تو یہ مال تجارت ہی ہر حال میں شمار ہوں گے، بندہ ان کو جس استعمال میں بھی لائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
یہ معنی ہے کہ یہ مال نام کے کیونکہ وجوب زکوٰۃ کا سبب جو ہے وہ مال نامی ہے، وَدَلِيلُ النَّمَاءِ مَوْجُودٌ، اور بڑھنے کی دلیل، مال نامی ہونے کی دلیل ان میں موجود ہے، وَهُوَ الْإِعْدَادُ لِلتِّجَارَةِ خِلْقَةً، اور وہ تجارت کے لیے ان کو تیار کرنا ہے، خلقتاً باعتبار پیدائش کے، وَالدَّلِيلُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ، اور دلیل ہی کا اعتبار ہے، اعتبار کس کا ہے؟ دلیل کا اعتبار ہے، اور یہاں دلیل ہے کہ نہیں مال نامی ہونے کی؟ مال نامی ہونے کی دلیل ہے، تو دلیل کا اعتبار ہے، بخلاف الثیاب، بخلاف کپڑوں کے کہ وہاں کوئی دلیل موجود نہیں کہ وہ مال نامی ہو، وہاں اگر دلیل آ جاتی ہے کہ وہ مال نامی ہے تو وہاں بھی زکوٰۃ آ جائے گی، اور یہاں مال نامی ہونے کی دلیل موجود ہے کہ ان کو اللہ نے پیدا ہی بطور ثمن کے کیا ہے، بھائی تجارت کے لیے کیا ہے، خرید و فروخت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ ان میں دلیل موجود، اور دلیل موجود ہے تو یہ مال نامی ہوا، اور جب مال نامی ہے تو اس کے اندر کیا واجب ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔